تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سے واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں ایک پہاڑ ملا، کوہ طور، ماؤنٹ سینا۔ وہاں پہ ان کو ایک آگ دکھائی تھی۔ پھر وہاں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو، اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر جاتے ہیں۔ اب اس کا ساتھ دینے کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف لوٹتے ہیں اور سیدھا فرعون کے محل میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر اس کے سامنے وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک میں رسول ہوں اللہ کا۔ تو فرعون نے کہا کہ کیا تم کو میں نے اپنے گھر میں نہیں پالا تھا؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ کہ اگر تو کوئی معجزہ یا کوئی نشانیاں تو لے کے آیا ہے تو مجھے دکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو اپنا عصا لیا ہوا تھا، ان کی جو لاٹھی تھی، انہوں نے زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، اور اپنے ہاتھوں کو بغل سے یوں نکالا ہے تو وہ ایک دم چمکدار روشن ہو گیا، یعنی ہاتھوں میں سے ان کے روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ ایٹ دا اسپاٹ انہوں نے 2 معجزے ان کو دکھایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی کہ میں جو یہ 2 معجزات لے کے آیا ہوں، اس کے بدلے میری ایک ڈیمانڈ ہے کہ بنی اسرائیل کو تم میرے ساتھ جانے دو۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ شفٹ وہاں پہ ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ حکمرانی ادا فرما دی تھی، وہاں کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ بلا لیا۔ وہاں پہ وہ لوگ اب ایک دم ایلائٹ کلاس میں تھے، حکمرانی کے لیول پہ ڈیسیجن کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا، وہاں کی جو نیشنل موومنٹ تھی، وہیں کے جو رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شام سے آ کے یہاں پہ قابض ہو گئے ہیں، اب ہم انہیں اپنے ملک سے بھگائیں گے اور ہم اپنا ملک ان سے چھینیں گے۔ اور وہ چھین بھی لیا۔ اتنی انہوں نے کامیابی حاصل کی، اتنی ترقی حاصل کی کہ جو بنی اسرائیل تھی، جو حکمرانی لیول پہ ڈیسیجن کرتے تھے، اتنے ایلائٹ کلاس میں جو لوگ رہتے تھے، ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ تب سے بنی اسرائیل ان کے غلام ہیں۔ اب وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو چھوڑنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے سالوں سے، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، ہمیں غلامی سے تو نجات دو نا۔ اب ان کو تو مفت کے غلام ملے تھے، کون مفت کے غلام چھوڑتا ہے؟ تو پھر یہ فرعون تیار ہوا نہیں غلام چھوڑنے کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا ہے نا، تو فرعون نے کہا ہے کہ یہ تو جادو ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب فرعون کو تو اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر آ گئی، یہ تو بڑا خطرناک نہیں خطرے ناک معاملہ ہو گیا۔ تو اس نے اپنے سارے حواریوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ تو اس چکر میں ہے کہ جو تمہاری بھی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں وہ بھی چھین جائیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی حکومت کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تمہیں چھوڑ کے، بس بنی اسرائیل کو جو چھوڑ دو جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہیں پہ کہا ہے کہ میں تمہاری پوسٹیں لینا چاہتا ہوں یا تمہاری میں کرسی لینا چاہتا ہوں، انہوں نے خود سے مطلب نکال لیا۔ اب ان کے حواریوں نے یہی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ جادوگر ہے تو ہم بھی اس سے بڑے جادوگر بلا لیں گے اور میچ کھلوا دیں گے لوگوں کے سامنے، یہ ہار جائے گا تو اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں تھوڑا سا ان کو مہلت دے دو، اور ان کے بھائی بھی جو ہارون علیہ السلام تھے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو بات یہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے یار، تم نے جو چیز رکھی ہے اس پہ ہم غور و تفکر کرتے ہیں، اور مختلف شہروں میں اپنے لوگوں کو بھیج دو تاکہ ماہر جادوگر تمہارے لیے لے آئیں، تھوڑا سا ٹائم مانگ لو، پھر ہم ان کے ساتھ میچ ڈال لیں گے۔ اس کے بعد پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور وہ جادوگر کہنے لگے یقیناً اگر ہم آج کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام بھی اسی حساب سے ملے۔ ظاہر ہے کہ اب آپ کی بادشاہت بچا رہے ہیں، آپ کا جو ملک ہے وہ بچا رہے ہیں، تو انعام بھی اسی حساب سے ملے گا نا۔
اور پھر اس نے کہا کہ ہاں جی، کوئی شک نہیں ہے کہ دولت کے دہانے آپ پر کھول دیے جائیں گے، بلکہ تم ہمارے خاص آدمیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جب جادوگر فرعون کے دربار میں پیش ہوئے ہیں، اب جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ کرتویہ اپنا دکھائیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تم دکھا لو جو کچھ تمہیں دکھانا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی ہیں لوگوں کے سامنے، تو وہ ایک ایلیوژن کریٹ ہو گیا ہے۔ وہ رسیاں جو ہیں وہ لوگوں کو سانپ دکھائی دینے لگی، اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ سارے خوفزدہ ہو گئے۔ اب فرعون اور ان کے ساتھی کو بڑا رش ہوا کہ میرے جادوگروں نے تو کمال کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اب تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی ہے تو وہ سانپ نہیں، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ بس اتنا ہی نہیں، جو ان لوگوں نے اپنی رسیوں سے جھوٹا سانپ بنایا تھا ان سب کو وہ نگل گیا، مطلب کھا گیا وہ۔ اور پھر وہ بڑا اژدہا واپس سے لاٹھی بن گیا، اور وہ انہوں نے جو سانپ بنائی ہوئی تھی فرعون کے جادوگروں نے، وہ ساری چیزوں کو وہ کھا گیا، اور وہ دوبارہ آئی بھی نہیں، یعنی غائب ہو گئی۔ مطلب اس نے کھا کے ختم کر دیا ان ساری چیزوں کو۔ تو تب جادوگر جو تھے ان کے، وہ حیران ہو گئے، اور وہ جادوگر سمجھ گئے کہ بھیا یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور معاملہ ہے۔ کیونکہ دنیا کا ہر انسان اپنے ایکسٹینڈڈ ایپیکس کو جانتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو بھی اپنا ایکسٹینڈڈ ایپیکس پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے پورا، کہ اس پہ پلاسٹر ہوگا، کچھ مہینے اس کو ایسے ہی چھوڑنا پڑے گا، پھر وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہوں گی، ریکور ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہو اور ڈاکٹر ایک بار میں ہی اس کی ہڈی کو جوڑ دے اور کہے کہ جاؤ بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو اپنا چوٹی پتا ہوتی ہے، اپنی ایپیکس پتا ہوتی ہے کہ بھائی اس زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگروں کو بھی اپنا ایپیکس پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ جادوگری کی فیلڈ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لاٹھی اژدہا بنے اور سارے ہمارے رسیوں کو جو ہم نے سانپ بنائی ہوئی تھی ان سب کو نگل جائے اور وہ ساری چیزیں غائب بھی ہو جائے ایک دم کے لیے۔ تو ان کو پتا ہو گیا تھا کہ بھائی یہ کوئی اور معاملہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اور پھر وہ سجدے میں گر گئے جادوگر، اور بولے کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، کیونکہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جادو تو نہیں ہے، جادو تو وہ تھا جو ہم نے ایلیوژن کریٹ کیا ہوا تھا، یہ تو خدا کا معجزہ ہے۔ اب فرعون کو جو غصہ آیا ہے وہ ایسا آگ ببولا ہوا ہے۔ سبسکرائب